نمبر 2، مسجد کے بارے میں یہ بھی بات بری ہے کہ مسجد میں بیل بوٹے بنانا، ڈیزائننگ اور اتنا دنیا بھر کا ڈیکوریشن ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کو سادہ رکھنا چاہیے تاکہ مسجد میں آنے والے کا دل عبادت میں لگے، اس کی ڈیزائن میں نہیں۔ نماز پڑھ رہا، دیکھ رہا مسجد میں سامنے یہ پھول لال ہے کہ ہرا ہے، کیسا سمجھ میں نہیں آ رہا، پھول ہے کہ پتا ہے۔ وہ اپنی مسجد میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ لوگوں کی نقش و نگار، کہاں کا آدمی ہوگا، یہ ہوگا شاید یہ راجستھان کا ہوگا جس نے کیا بنا ہے ایسا۔ اپنی مسجد میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تھوڑا بہت ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کو کرنا، مسجدوں میں اس طرح سے نقش و نگاری کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا تھا، تھوڑی ڈیزائن اس کے اوپر تھی، نماز میں آپ کو تھوڑا سا آپ کا دھیان یہاں وہاں ہوا، اس کی وجہ سے اس میں دھیان لگ گیا، آپ نے کرتا اتار کے دے دیا، جاؤ یہ فلاں کو دے آؤ، میرا سادہ والا لے کے آؤ ان سے۔ تو نماز میں ڈسٹربنس اس سے ہوتا ہے، اس لیے مسجدوں کو بہت زیادہ بیوٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، مسجدوں کو چرچ کی طرح نہیں بنانا چاہیے۔ مسجد کا اصل عمل اللہ سے جڑنا ہے، ڈیزائننگ سے اور اس طرح کی چیزوں سے، انٹیریئر وغیرہ والے جو بھی کرتے ہیں اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد سادہ ہو، مسجد سادہ ہو۔ اسلام کی خوبی اس کی سادگی میں، اس کے ڈیکوریشن میں نہیں ہے۔ ڈیکوریشن کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود اچھا نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ کسی کو کچھ لگانے کی ضرورت کب پڑے گی جب خود خوبصورت نہیں ہے، یہ لگا رہا وہ لگا رہا، دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کی اسلام کی سادگی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ لوگ صاحب تھوک دیے لوگوں نے ساری دنیا بھر کی خوبصورتیاں۔ اسلام اتنا سادہ ہے، اس سادگی میں سکون ہے، ڈیکوریشن میں قید خانہ وحشت ہے۔ مسجدوں کو سادہ رکھنا چاہیے۔ ہاں سہولت کی چیزیں وہاں آپ رکھ سکتے ہیں، وہاں آپ نے اے سی رکھا ہے لوگوں کی بمبئی وغیرہ میں گرمی کے اعتبار سے، یا وہاں پر آپ نے ٹھنڈا پانی کے لیے رکھا پینے کے لیے، وہ ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ ڈیکوریشن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا زخرفتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم فالدمار علیکم، فالدمار علیکم، جب تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم مسجدوں میں بیل بوٹے بنانے لگو اور تم قرآن کا جو مصحف ہوتا ہے اس کو سونے کا پانی دینے لگو، تو تم پر ہلاکت اور بربادی آئے گی۔ تو جب مسلمانوں میں یہ ماحول شروع ہو جائے گا کہ مسجدوں کی رنگینی اور اس کے بیل بوٹے اور ڈیزائن اور قرآن، کوئی لکھ رہا سونے کے پانی سے لکھ رہا، کوئی کیا لکھ رہا، کیا ہے یہ؟ آپ کو اتنا باریک لکھ رہا ہے کہ پورا اتنا سا قرآن، کیوں محنت کیا اتنی؟ تو پڑھنے کے لیے کیا کہ نہیں پڑھنے کے لیے کیا؟ اتنا باریک، بولے اتنا باریک، تو تعویذ بنانے کے لیے کیا یہ کہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو ڈبیا میں ڈال کے گلے میں کوئی لٹکانا چاہے تو لٹکا سکتا ہے۔ اتنا باریک قرآن جو مائکروسکوپ سے یا اس کو بڑے لینس سے، سپر لینس سے اس کو دیکھنا پڑے، تو پڑھنے کی کوشش کروا رہا ہے کہ نہیں پڑھنے کی؟ پڑھنا مشکل کر رہا ہے کہ آسان کر رہا ہے؟ کیا ہے کلاکاری؟ میں نے اتنا بڑا کام کیا، کیا فائدہ کیا ہے؟ کتنے سال لگے بیٹا؟ بولے 20 سال لگے اس کے لیے۔ 20 سال سے لکھ رہا ہے تو کیوں کیا؟ کوئی گیہوں پہ لکھ رہا ہے، کوئی کائے پہ سورہ یاسین لکھ رہا ہے۔ مسلمان بھی کرنے لگا تو اسلام کے کام ایسے الٹے الٹے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم مصحف کو تم سونے سے لکھنا شروع کرنے لگو، اس کو سونا چاندی سے کرنے لگو، تو کیا ہوگا؟ فالدمار علیکم، تم پر ہلاکت آئے گی، تم پر ہلاکت آئے گی۔ اس کو حکیم الترمذی نے نوادر الاصول میں ذکر کیا ہے، اور سیل جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، تم ضرور بھی ضرور اپنی مسجدوں کو ویسا ہی ڈیزائننگ بیل بوٹے سب کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ انہوں نے کیا نا، تم بھی کرو گے، تم ان کے قدم بقدم چلو گے۔ اور آج آپ دیکھیے بہت ساری مساجد میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کو امام البخاری نے تعلیقاً اور اسی طرح سے امام ابو داؤد ابن حبان نے روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے۔